طویل کر رہے ہیں، میرے آقا سجدہ طویل کر رہے ہیں، صحابہ کرام سجدوں سے سر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اتنا طویل کر دیے، لیکن دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ حسین سید عالم کی پشت پر سوار ہے اور آقا سجدہ طویل کر دیے۔ نماز کے فارغ ہونے کے بعد میں سید عالم نے فرمایا کہ تمہیں تشویش تھی کہ سجدہ کیوں طویل ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، حسین میری پشت پر سوار تھے اور میرا دل اس بات کی اجازت نہ دیا کہ قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت، اے زہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا۔ عبداللہ ابن عباس کا قاب ہو یا ام المومنین کا قاب ہو، اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ میں اشاروں میں گفتگو کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، اشاروں میں گفتگو کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی شہزادے مسجد نبوی میں آتے اور اپنے نانا رسول پاک سے کہتے یا رسول اللہ، نانا جان ہمیں اونٹ کی سواری کرنے کو دل چاہتا ہے، اونٹ کی سواری کرنے کو دل چاہتا ہے، قربان جائے میرے آقا کے۔ آقا اگر اشارہ کرتے تو آقا اشارہ کرتے تو مدینے کے سارے اونٹ آ جاتے، اور اگر میرے آقا اشارہ کرتے تو مدینے کے وہ اصحاب رسول دوڑتے ہوئے آ جاتے اور اونٹ بن جاتے حسنین کریمین کے لیے، اونٹ بن جاتے حسنین کریمین کے لیے۔ لیکن قربان جائے میرے آقا کی شفقت پر، قربان جائے میرے آقا کی محبت پر، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شہزادوں نے مطالبہ کیا نانا جان ہم اونٹ کی سواری کرنا چاہتے ہیں، سید عالم بے تکلفی کے ساتھ مسجد نبوی میں، صحن نبوی میں ریت پر اپنے دست کرم رکھ دیتے ہیں، ریت پر اپنے دست کرم پائیدی جس کو کہا جاتا، دست کرم اپنے زمین پر رکھ دیتے ہیں میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں لو بابا یہ تمہارا اونٹ حاضر ہے، سواری کر لو۔ دونوں شہزادے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، میرے آقا مدینے کی ریت پر چل رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر حیران ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ارے جن کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، جن کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، خود خدا یہ کہتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، باعث خلقت ہو شاہا، تم نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، رب نہ یوں مخلوق کرتا۔ ارے جن کے صدقے میں ہمیں زندگیاں ملی ہے، جن کے صدقے میں مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ آقا سید عالم صلی اللہ چل رہے ہیں، شہزادے پیٹھ پر سوار ہے۔ چلتے چلتے ایک شہزادے نے کہہ دیا نانا جان ہمارا اونٹ تو ہے، اونٹ کا نوکیل کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زلف اطہر قرآن کھاتا ہے، جن کی زلف اطہر کی قسم قرآن کھاتا ہے، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زلف اطہر اٹھا کر دیتے ہیں، بابا یہ تمہارا اونٹ بھی ہے اور اس اونٹ کا نوکیل بھی ہے، اگر تم اسے سیدھے جانب اشارہ کرو گے تو یہ سیدھے جانب کو چلے گا، اگر تم بائیں جانب اشارہ کرو گے تو یہ بائیں جانب کو چلے گا۔ دوستوں واقعہ کہنا اور سننا آسان ہے، خدا کے لیے ذرا سنجیدگی سے غور کر لیں، ذرا سنجیدگی سے غور کر لیں، کیا آسان بات نہ تھی۔ وہ نبی رحمت ہے، وہ نبی رحمت ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور وہ آقا سید عالم حسنین کے ساتھ کیسی محبتیں کر رہے ہیں، حسنین کے ساتھ کیسی محبتیں کر رہے ہیں، اور یہ ظالموں نے اسی خانوادے کے ساتھ 3 دن تک بھوک و پیاسا رکھ کر شہزادوں کو علی اصغر کی قربانی ہو یا علی اکبر کی قربانی ہو، مسلمانوں تمہیں یہ غم کو زندہ رکھنا ہوگا، اس غم کو زندہ رکھنا ہوگا۔ جبکہ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ قرآن کہتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، جس نے میرے نبی کو اذیت پہنچائی، قرآن کہتا ہے جس نے میرے نبی کو اذیت پہنچائی اس پر میری لعنت ہے۔ اللہ جس نے نبی کو اذیت پہنچاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت اس دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ذلت آمیز عذاب اس کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہم کو امام عالی مقام کے کردار کو سمجھنے کی توفیق دے، ان کے مقام کی معرفت عطا فرمائے، ان کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے طریقہ عطا فرمائے۔ برادران عزیز، آج میں
جب کبھی یزید کے بارے میں کہتا ہوں تو سارے کا سارا مجموعہ یہ کہے گا کہ لعنت ہے یزید پر لعنت ہے. لیکن یہ بات بھی غور کر لیں کہ حسین ابن علی نے یزید سے جنگ کیوں کی؟ حسین ابن علی نے یہ قربانیاں کیوں دی؟ یزید کے کردار آپ کے سامنے ہے. زبان پر حسین حسین ہو اور کردار خدا نہ کرے یزیدی کردار ہمارا ہو. میرے آقا کی شریعت کو پامال کرنے کی کوشش نہ کرنا. میرے آقا سید یزید نمازیں چھوڑتا تھا، ہم نمازیں قائم کریں گے. یزید شراب پیتا تھا، ہم شراب کے قریب بھی نہ جائیں گے. یزید جھوٹ کہتا تھا، یزید راتوں میں ناچ و گانا سنتا تھا، عورتوں سے فحوش کلام سنتا تھا. آج گھروں میں ٹی وی چل رہا ہے، دجال ہمارے گھروں میں آ گیا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ لے کہ جب یزید کو ہم برا جانتے ہیں، یزید پر لعنت کرتے ہیں، تو اس کے کردار پر بھی لعنت بھیجیں گے، اس کے کردار کو بھی برا جانیں گے. ہم یزیدی کردار پر عمل نہیں کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے کم درد جان میں رتبہ حسین کا، عرش بری پہ ہوتا ہے چرچا حسین کا. عرش بری پہ ہوتا ہے چرچا حسین کا. صدیاں گزر چکی ہیں اب تک مٹا نہیں کچھ اس طرح سے نقش بری پہ سجدہ حسین کا. کیونکہ سجدہ تو سبھی نے کیا ہے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا ہے جس پر خدا کو ناز ہے. حضرات محترم، اس کے بعد میں ہمارے صدر اجلاس کو دعوت دینے جا رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں ایسے بہت ہیں جن کے چہرے پہ چہرے بہت ہیں. ان سے آداب زندگی کے سیکھو. یہ بزرگوں میں بیٹھے بہت ہیں جن سے میری مراد عالی جناب سید ذوالفقار حاکم صاحب سابق MLA ضلع بیدر. میں ان سے معتبرانہ گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لے آئیں اور خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے جلسہ حقیقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان خصوصی، قائد ملت، نقیب ملت، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، ممبر آف پارلیمنٹ عالی جناب محترم اسد الدین اویسی صاحب قبلہ، اور آج کے اس جلسے میں آئے ہوئے اور ایک مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا سید مرتضی پاشا قادری اولیاء حسینی نبیلہ شیخ الاسلام قادری چمن حیدرآباد. اور اس جلسے میں ہمارے مقامی مشائخین اکرام حضرت جناب شاہ زین العابدین صاحب، جناب زین العابدین محمد الحسینی صاحب، جناب شاہ حسین حسینی صاحب آستانہ بخاریہ احمد آباد، اور جناب الحاج عزیز احمد توکلی صاحب سجادہ آستانہ توکلی چڑگپا. اور آج کے جلسے کے نگران درگاہ حضرت ابوالفیض رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین جناب ثاقب حسینی صاحب، اور ذمہ داران کل ہند مجلس اتحاد المسلمین معتمد صاحب جناب حبیب الرحمان صاحب، شاہ منصور قادری صاحب، اور تمام ذمہ داران مجلس اور اس جلسے میں آئے ہوئے معزز و محترم بزرگان ملت، اور خصوص کر نقیب ملت سے اپنی وابستگی کا ثبوت دینے والے میرے اولو العزم نوجوان ساتھی. بھائیو، ابھی میرے سے پیش رو جناب مرتضی پاشا قادری نے شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے. کیونکہ اس جلسے کی صدارت ناچیز کو سونپی گئی ہے، میں صرف 10-5 منٹ میں اپنی بات کروں گا، کیونکہ بڑی مدت کے بعد سالار محترم کی گزر جانے کے بعد
یہ میرا نہیں، ضلع بیدر کے مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ سالار کی صورت میں نقیب ملت کو لوٹ دیں۔ بھائیوں، ہم 5ویں 6ٹی کے زمانے میں تھے، ہم بھی آپ ہی جیسے مجلس اتحاد المسلمین کے زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے۔ کیوں؟ میں فخر سے بات کہوں گا کیونکہ یہ جلسہ شہادت حسین ہے۔ میں مختصر سے بات کرتے ہوئے ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ اپنی بات شروع کروں گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ابھی مولانا محترم آپ کے سامنے یہ بات بار بار دہرا رہے تھے کہ آپ کو شہادت حسین کو یاد کرنا ہوگا اور شہادت حسین کو یاد کر کر اپنی منزل کو ڈھونڈنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم بزرگوں سے سنتے آئے ہیں، جو قوم اپنے بزرگوں کی تاریخ بھول جاتی ہے، قسم خدا کی وہ دنیا میں تاریخ نہیں بنا سکتا۔ آج سالار محترم کے وہ سپوت آپ کے سامنے ہیں، اسد الدین اویسی صاحب ہو، اکبر الدین اویسی ہو، مجلس نے ایک تاریخ بنائی ہے اور مجلس نے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو سامنے رکھ کر آج آندھرا پردیش کے اندر بلکہ پورے ہندوستان کے اندر ایک مسلمانوں کے اندر ایک حوصلہ بخشا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہر دور میں شہادت حسین، کربلا کے واقعات حق اور باطل کی جنگ کی لڑائی ہے، اور ہر دور میں حق و باطل کی جنگ ہوتی آئی ہے۔ ہر دور میں یزیدی فتنے اٹھے ہیں، ہر دور میں حسینی آگے بڑھے ہیں۔ جب بھی یزیدی فتنہ آگے بڑھا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں نے، نوازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے آگے بڑھ کر یزیدی کا خاتمہ کیا۔ میرے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آج بھی یزیدی فتنے زندے ہیں کہ نقیب ملت واقع بڑھے مسلمانوں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مسلمانوں کو 65 سالہ آزادی کے بعد کسی نے کچھ نہیں دیا، لیکن مسلمانوں کو اس ملک میں اپنی جان، اپنا مال اور اپنے ایمان کے ساتھ جینے کا حوصلہ مجلس اتحاد المسلمین سالار محترم ان کے سپوتوں نے دیا۔ میں نقیب ملت اسلام دھرم ضرور باہر سے آیا ہوگا، اسلام کے ماننے والے تو ہندوستان اور مظلوموں میں مسلمانوں کو اسلام کا آواز دی کہ آؤ مسلمانوں، اس ملک میں نا انصافی ہے، نا برابری ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، آؤ مسلمانوں ہمیں انصاف دو، ہمیں جینے کا انسانیت کے جیسا ہمیں مقام دو، اور اسلام قبول کیے۔ اور اس دنیا ہندوستان میں ہم مسلمان دینے آئے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس ملک کی آزادی کے بعد ہر سیاسی جماعت نے منظم سازش کے تحت مسلمانوں کو ماننے والا بنا دیا، لیکن قربان جائیے مجلس اتحاد مجلس زندہ ہے۔ آج لوگ مسلمانوں کی پریشر گروپ کی بات کرتے ہیں، ہندوستان میں ایک سیاسی مسلم جماعت بنانے کا خیال آ رہا ہے، لیکن ہمارے ان بزرگوں کی دور اندیشی دیکھیے جنہوں نے مجلس کو زندہ رکھا، قائم رکھا، اور آج آندھرا پردیش کا مسلمان مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے دینے والا بنا ہے۔ یہ مجلس کی سنت۔ تو میرے بھائیوں، ہم دینے والے جا کر ماننے والے بنے، اور آج مجلس اتحاد المسلمین سالہ نقیب ملت کی ہم پارلیمنٹ میں تقریر سنتے ہیں۔ بھائی، پارلیمنٹ میں اللہ تعالیٰ صورت میں جو جاؤ جلال دینا ہوگا۔ جس انداز سے آپ پہلی بار ایم پی بننے کے بعد ادھر آئے ہیں، یہ بڑی ہماری اوقات کی خوش نصیبی ہے، کیونکہ جلسہ یاد حسین ہے بہت بڑا ابھی آپ کا، کیونکہ ادھر
کا تعلق دارالسلام سے ہے. ہم آپ ہی کے کٹے ہوئے مظلوم لوگ ہیں. ہندوستان آزاد ہوا لیکن ہم پر اس علاقے میں ظلم ہوا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین تھی جو آزادی کے بعد مظلوم مسلمانوں کو اس ملک میں جینے کا حوصلہ دیا. کہ پورے سور بھارت میں اکیلے رکن پارلیمنٹ نتیجے نکلتے ہیں. اور ایک ایسے دور میں آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں کہ مسلمان بے گناہ دہشت گردی کے نام پر پریشان ہیں. ایک طرف حضور آقا نامدار محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں خلیف بن گئے. بولنے والے صرف آپ ہیں. اور سب سے بڑی بات چاہیے بہت ہندوستان میں سیکولر پارٹیاں ہیں, سیکولر حکومتیں ہیں اجازت نشین صاحب, لیکن بڑا کرناٹک کے مسلمانوں کی حیثیت سے بلکہ ایک انصاف پسند ہندوستانی کی حیثیت سے ہم جناب محترم اکبر الدین اویسی اور مجلس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس قاتل کے خلاف آندھرا پردیش اسمبلی میں آپ نے ریزولوشن پاس کیا. کسی ہندوستان کی اسمبلی میں بات نہیں. بہت سے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, بہت سے مسلمان ایم ایل اے ہیں, بہت سے سیکولر سوکال حکومتیں ہیں, لیکن جہاں پر ہماری قیادت مضبوط ہے, جہاں پر ہماری منوانے کی طاقت ہے, وہاں برابر حکومت کو ہمارے اشارے پر کام کرنا پڑتا ہے. میں نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے, کیونکہ میں کچھ زیادہ وقت لے رہا ہوں, اپنی بات ختم کرتا ہوں, کیونکہ نقیب ملت پہلی مرتبہ آئے ہیں. مجلس ہماری متاع عزیز ہے, ہمارے بزرگ بھی مجلس سے وابستہ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ سیاسی حالات کچھ ایسے ہیں, لیکن آپ پر ہم کو ناز ہے, ہم جہاں بھی رہیں کہاں بھی رہیں, لیکن بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں دارالسلام ہے, حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت ہے, اور ہندوستان کی پارلیمنٹ میں مجلس کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں نقیب ملت. اگر کچھ ہوتا ہے آپ ہی کے حوصلے پر, اور آج بھی میری گزارش ہے کہ اس ملت کو کچھ نہیں, صرف حوصلہ چاہیے. یہ وہ ملت ہے دشت و دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, وہ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آخر میں ایک شعر کہتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا. انسان کو بیدار تو ہونے دو, انسان کو بیدار تو ہونے دو, اور قوم پکار اٹھے گی. ہمارے ہیں حسین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مختل میں لاشیں رہ گئی, مختل میں لاشیں رہ گئی, نیزوں پہ سر گئے, یا رب میں کربلا کے مسافر کدھر گئے. مختل میں لاشیں رہ گئی, نیزوں پہ سر گئے, یا رب یہ کربلا کے مسافر کدھر گئے. کہیں رکتے ہیں جنگ سے شیر خدا کے شیر, اصغر کہاں تھے جانے کے قابل مگر گئے. اصغر کہاں تھے جانے کے قابل مگر گئے. حضرات محترم نقیب